بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا الجرار بن کشف نامی ایک عبادت گزار شخص تھا۔ وہ دن بھر روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا تھا۔ ایک رات جب وہ پچھلے پہر سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ اس کو اپنے شہر کی سب سے خوبصورت فاحشہ عورت بتوں کی پوجا کرتے دکھائی گئی اور اشارہ ملا کہ اس کو تبلیغ کرو۔ جب آنکھ کھلی تو الجرار بن کشف بہت حیران ہوا کہ میں اس فاحشہ کے اڈے پر کیسے جاؤں؟ سارے لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ خیر اس نے خواب کو اہمیت نہ دی اور دن بھر روزہ رکھا اور رات ساری عبادت کی۔ جب صبح اس کی آنکھ لگی تو اس کو پھر وہی خواب آیا۔ لگاتار عابد کو یہی خواب 3 راتوں میں آیا تو چوتھی صبح وہ اس فاحشہ عورت کے گھر پہنچ گیا۔ فاحشہ نے جب دیکھا کہ شہر کے سب سے بڑے عالم میرے گھر میں آئے ہیں تو اس نے خوب خدمت کی۔ جب بزرگ عابد نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں تمہیں ایک خدا کی عبادت کے لیے تبلیغ کرنے آیا ہوں تو فاحشہ کہنے لگی، بے شک میں بتوں کی پوجا سے اکتا گئی اور میں ایک خدا کی قائل ہوں، لیکن میں تب تک ایمان نہ لاؤں گی جب تک اللہ پاک کو خود دیکھ نہ لوں۔ وہ عابد بزرگ بہت پریشان ہوئے کہ اس عورت نے کیسی عجیب شرط رکھ دی کہ اس کو کیسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ خیر اس عابد نے فاحشہ سے یہ وعدہ لیا کہ اب وہ دوبارہ جسم کا کاروبار نہیں کرے گی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ گھر میں فاقوں کا عالم شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس فاحشہ عورت نے گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ اس کی صرف ایک ہی 4 سالہ بیٹی تھی۔ ایک دن جب وہ بھوک کے مارے رونے لگی تو فاحشہ نے اپنے گھر سے تانبے کی ایک دیگچی پکڑی اور بیچنے کے لیے بازار چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دیگچی کی قیمت 2 سکوں سے زیادہ نہیں ہے۔ بازار میں وہ جس بھی تانبا ساز کے پاس وہ دیگچی لے کر جاتی تو ہر تانبا ساز اس کی دیگچی کے بجائے اس کے چست بدن کی قیمت لگاتا اور اس کو گناہ کی دعوت دیتا۔ جب وہ کسی کو دیگچی دکھاتی تو اکثر تانبا ساز اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیتے۔ وہ بار بار لوگوں کو بتاتی کہ وہ توبہ کر چکی ہے، اب یہ کام نہیں کروں گی۔ خیر کوئی اس کو 80 سکے تو کوئی 100 سکوں کی آفر کرواتا۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ یہ لوگ ہوس کے پجاری ہیں، بس میرے جسم کی ہی قیمت لگا رہے ہیں، جبکہ اس دیگچی کی قیمت تو صرف 2 سکے ہیں۔ وہ مایوسی کے عالم یہ سوچتی ہوئی بازار سے نکل رہی تھی کہ یہ کیسے ایمان والے لوگ ہیں جو مجبوریاں خریدنے بیٹھے ہیں، اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں بے ایمان ہی رہوں۔ اتنے میں اچانک ایک باریش جوان لڑکا اس فاحشہ کو آواز لگاتا ہے، بہن کیا اس دیگچی کو مجھے بیچیں گی؟ یہ بازار کی بالکل آخری دکان تھی۔ فاحشہ عورت نے دیگچی اس کے میز پر رکھ دی۔
اس باریش لڑکے نے دیگچی کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور بنا فاحشہ کے چہرے پر نظر ڈالے 2 سکے میز پر رکھ دیے۔ اس عورت نے سکے اٹھائے اور گھر آ گئی۔ اس لڑکے کے رویے سے بہت متاثر ہوئی کہ چلو کوئی تو ملا جس نے میری شکل و صورت کے نہیں بلکہ دیگچی کے ہی پیسے دیے ہیں۔ اگلے دن اسی فاحشہ عورت نے پھٹا پرانا برقع پہنا، نقاب کر کے اسی طرح کی ایک دیگچی پکڑی اور دوبارہ اسی تانبے کے بازار میں پہنچ گئی۔ اس نے اپنی حالت ایسی بنا لی کہ دیکھنے والے کو لگے یہ غریب بڑھیا ہے۔ وہ سب تاجروں کے پاس گئی۔ وہ جس تانبا ساز کو اپنی دیگچی دکھاتی تو وہ اسے تول کر کہتا کہ 2 سکے ملیں گے۔ وہ عورت کہتی 6 سکوں میں بیچوں گی، پر کوئی تانبا ساز اسے 2 سکوں سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی۔ یہی لوگ کل اسی دیگچی کو 80 سے 100 سکوں میں خریدنے کے لیے تیار تھے، اور آج جب میں کہہ رہی ہوں میں غریب ہوں اور میری بیٹی بیمار ہے تو کوئی بھی مجھے اس دیگچی کے بدلے 6 سکے دینے کو تیار نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اللہ کے پجاری تو نہیں، یہ تو ہوس پرست ہیں اور خوبصورت جسموں کے پجاری ہیں۔ خیر آخر میں اس باریش خوبصورت لڑکے کی دکان پر پہنچی جس نے کل اسی طرح کی دیگچی 2 سکوں میں خریدی تھی۔ وہ نوجوان اپنے کام میں مصروف تھا۔ غریب بڑھیا کے بھیس میں اس فاحشہ عورت نے کہا میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے 6 سکوں میں بیچوں گی، کیا آپ مجھے 6 سکے دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا 6 سکوں میں کیوں؟ اس عورت نے بات بناتے ہوئے کہا میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 سکے ہیں۔ تانبا ساز نے دیگچی لے کر کہا ماں یہ دیگچی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 80 سکوں میں خریدوں گا۔ برقعے میں لپٹی بڑھیا عورت کا روپ دھارے اس فاحشہ عورت نے کہا کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تانبے والے نے کہا ہرگز نہیں، میں واقعی اس دیگچی کے 80 سکے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 80 سکے رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی، دعا دیتی ہوئی جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ الجرار بن کشف جنہوں نے اس فاحشہ کو ایمان لانے کو کہا تھا اور اس عورت نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک میں اللہ کو نہ دیکھ لوں میں ایمان نہ لاؤں گی، وہ عابد کہتے ہیں کہ دونوں دن اس عورت کے ساتھ ہونے والے واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اتفاق سے میں دونوں دن اسی بازار میں تھا۔ جب وہ عورت 80 سکے اس نوجوان تانبا ساز سے لے کر چلی گئی تو عابد الجرار بن کشف فرماتے ہیں کہ میں اس لڑکے کے پاس گیا اور اس سے کہا بیٹا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیگچی کو تولتے تھے اور 2 سکوں سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی، لیکن آپ نے 80 سکوں میں اسے کیوں خریدا؟ وہ لڑکا نہایت ادب سے بولا میں نے برتن نہیں خریدا میاں جی، میں نے اس کی بچی کا نسخہ خریدنے کے لیے اور 1 مہینے تک اس کی بچی کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی ہے
کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے میں سوچ میں پڑ گیا۔ فتح الباری کی حدیث قدسی 6502 ہے، جس کو امام بخاری اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جس نے میرے ولی کو تکلیف دی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ کسی چیز کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے وہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کیا۔ میرا بندہ جب نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور جب بخشش طلب کرتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، اور جب میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ دوستو، اپنے آس پاس نظر رکھیے، غریبوں کی مدد کریں، بوڑھوں کا سہارا بنیں، خاص کر بیوہ عورتوں اور یتیم لڑکیوں کے دل کھول کر مالی امداد کیا کریں، تاکہ وہ کہیں جسم بیچنے جیسے مکروہ کاموں میں نہ گھس جائیں۔ بے شک مجبوری ہی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ آئیے آج ہی سے عہد کرتے ہیں کہ ہم صدقہ و خیرات کو اپنی زندگی کا ایک خاص مقصد بنا لیں گے۔ اے اللہ پاک، اس ویڈیو کے تمام سننے والوں کے گناہ معاف فرما دے، اور بروز قیامت ہمارے حساب میں نرمی فرمانا۔ اے اللہ پاک، ہماری زندگی کو ہر قسم کے حسد اور شر سے پاک فرما دے، اور تمام ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین قبول ہو اور ہماری دعائیں اللہ پاک کی بارگاہ میں منظور ہو جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔